السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ اسٹوڈینٹس، معذرت میں بہت دنوں بعد آپ کے لیے ویڈیو لیکچر لے کے آیا ہوں۔ میں کچھ بیمار تھا، آئی واز سک ود سو مینی تھنگس، تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ریگولرلی ویڈیو بنا پاؤں۔ جیسے ہی میری صحت بہتر ہوتی ہے تو میں مزید ایکٹیو ہو جاؤں گا۔ تو ہم پیراڈائز لاسٹ کو ایکسپلین کر رہے تھے، ماشاءاللہ الحمدللہ ہم 420 لائنز تک تھینک گاڈ کر چکے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ ہاف بک کو لے کے چلیں گے۔ بک 1 انشاءاللہ پوری کمپلیٹ ہوگی۔ مجھے کچھ لوگ کمنٹس میں کہہ رہے تھے کہ آپ بک 1 پوری کروائیں۔ جی میں پوری کرواؤں گا، سو ڈونٹ وری، ڈیو ٹو مائی سکنس دیر واز اے لٹل ڈیلے بٹ ناؤ آئی ایم آن مائی وے ٹو کمپلیٹ دس بک۔ تو ان لائنز میں بیسکلی بات کیا ہو رہی ہے؟ ان لائنز میں بیسکلی وہی جو باغی فرشتے ہیں انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیسے انسانیت نے انہیں پوجا اور انسانوں کو کیسے ان باغی فرشتوں نے ورگلایا اور ان کی پوجا پاٹ ہوئی، کیسے ان کے بت بنائے گئے، اور وہی سب باتیں ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کے خداؤں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، باغی فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو نیکسٹ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ With these came they who from the boarding flood of old Euphrates to the brook that parts۔ اب یہ جگہوں کے نام ہیں، these are not very much important، یہ آپ نے ایسے ہی لکھ دینے ایکسپلینیشن میں کہ جو ہے اولڈ یوفریٹ سے جو حصہ ایجپٹ کو سیریا سے جدا کرتا ہے، ان جگہوں پر جو خدا، جو ان جگہوں پر جو بت جو ہے پوجے گئے، ان کا نام بالم اینشتوروت تھا۔ کیا تھا؟ بالم اینشتوروت۔ with these، ان کے بعد کون آئے؟ یعنی کہ پہلے جو میلوک اور وہ سب کیموس اور ان سب چیموس، ان سب کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولڈ یوفریٹس جو کہ حصہ ایجپٹ کو شام سے، مصر کو شام سے جدا کرتا ہے، وہاں پر جو نئے خدا مانے گئے، ٹھیک ہے، ان کو جن کو پوجا گیا، ان کا نام بالم اور اسٹوروت تھا۔ دوز میل دیز فیمنن، پہلا جو تھا وہ میل تھا اور دوسرا فیمنن تھا، یہ بتایا گیا۔ فار اسپرٹس وین دے پلیز کین آئدر سیکس ایزیوم۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ کچھ باتیں کی گئی ہیں جو کہ آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ وہ یہ کہتا ہے، جان ملٹن یہ کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ انسانوں میں فرق ہے کہ وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، اور انسان ہی ہے جس کی شکل، صورت، قد کاٹ سٹل رہتا ہے، چینج نہیں ہوتا، لیکن فرشتوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ وہ چاہے مرد بن سکتے ہیں، چاہے عورت بن سکتے ہیں، چاہے سکڑ سکتے ہیں، چاہے پھیل سکتے ہیں، چاہے اپنا قد لمبا کر سکتے ہیں، یعنی ان کے اوپر یہ تمام تر لمیٹیشنز لاگو نہیں ہوتی۔ اور یہ انکمپاؤنڈڈ از دیئر ایسنس پیور، وہ پیور ایسنس سے مل کے بنے ہیں، ان کا جس مادے سے وہ مل کے بنے ہیں وہ بہت مقدس اور بہت عالی شان ہے، وہ انسان کی طرح نہیں ہے کہ اس میں اتنی لمیٹیشنز ہوں۔ نیکسٹ میں لائن بائی لائن آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے، اب میں لائن بائی لائن بتاتا ہوں۔ فار اسپرٹس وین دے پلیز، اسپرٹس کے لیے یعنی کہ ان روحوں کے لیے، ان فرشتوں کے لیے، وین دے پلیز کین ایدر سیکس ایزیوم، جو سیکس چاہیں وہ ایزیوم کر سکتے ہیں، مرد یا عورت یعنی بن سکتے ہیں، اور بوتھ یا دونوں بن سکتے ہیں۔ سو سافٹ، یہ بہت نرم ہے، ان کی اپیرنس کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ کس چیز سے مل کے بنے ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ سو سافٹ اینڈ انکمپاؤنڈڈ از دیئر ایسنس پیور، اور وہ بہت پیور ایسنس سے، بہت خالص ایسنس سے مل کے بنے ہیں۔ ناٹ ٹائڈ اور مینیکلڈ ود جوائنٹ اور لمب، اور ہماری طرح نہیں وہ انسانوں کی طرح بنے ہوئے ٹائٹ قسم کے جوڑوں کے اور اس طرح سے لمب کے ذریعے اور گوشت پوشت کے ٹکڑے نہیں ہیں وہ۔ نور فاؤنڈیڈ آن دا بریٹل اسٹرینتھ آف بونز لائک کیوکمبرس فلیش، بٹ ان، یعنی کہ یہ انسان کی مثال دے رہی ہیں کہ وہ انسان کی طرح یوں لاغر اور کمزور نہیں ہے، بٹ ان وٹ شیپ دے چوز ڈائلیٹڈ اور کنڈینسڈ برائٹ اور obscure، اور وہ جو چاہیں وہ شکل دار سکتے ہیں، روپ دار سکتے ہیں، ڈائلیٹڈ اور کنڈینسڈ، سکڑ سکتے ہیں، پھیل سکتے ہیں، برائٹ چمک سکتے ہیں، اور obscure اپنی چمک کو کم کر سکتے ہیں، کین ایگزیکیوٹ دیئر ایریس پرپزز، اور وہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہیں، یعنی کہ جس طرح ہوا ہوتی ہے وہ کوئی بھی روپ دار سکتی ہے، یعنی کہ وہ نظر نہیں آتی، ایسا بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ انویزیبل بھی ہو سکتے ہیں، obscure دھندلا، اور پھر کین ایگزیکیوٹ دیئر ایری پرپز، اور پھر وہ غائب بھی ہو سکتے ہیں، ہوا بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فرشتوں کی جو ہے نا بائبل کے اکارڈنگ یہ بتایا گیا کہ وہ بیسکلی ان کس چیز سے مل کے بنے ہیں، اور وہ بیسکلی کتنا زیادہ انسانوں سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جنت کے ایک خاص مادے سے بنے ہیں اور امپیریل سبسٹینس سے بنے ہیں، اور وہ کس طرح سے جو ہے
اسی چیز کا سیٹرن نے غرور کیا تھا, پراؤڈ کیا تھا کہ یہ تو ڈسٹ سے انسان بنا ہے, مٹی سے بنا ہے, تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں, یا میں جو ہے یہی سب باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اس کے پراؤڈ میں, کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو آگ کا بنا ہوں, تو میں کیوں ان کی جو ہے برتری, ان کی جو ہے اونچائی, ان کی تسلیم کروں. اچھا نیکسٹ اب کیا کہتے ہیں, اینڈ ورکس آف لو اور انمٹی فلفل, اور وہ اپنے ارادوں میں اس قدر فری ول ہے, یعنی ان کو اتنی آزادی ہے, وہ جس سے چاہیں پیار کریں اور اس کے لیے بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, اس کی محبت کے لیے, اور انمٹی فلفل, اور کس سے دشمنی نبھانا چاہیں تو اس کا بیڑا غرق بھی کر کے رکھ دیتے ہیں. For those the race of Israel often forsook their living strength and unfrequented left his righteous altar, bowing lowly down to bestial gods for which their heads as low. اب یہاں پر ٹوٹلی شفٹ ہو گئی یہ بات, پچھلی لائنز کو بالکل بھول جائیے. اب نیکسٹ لائنز میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے, اب وہ اسرائیل کا حوالہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسرائیلیوں کو بہت زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. For those the race of Israel, اسرائیل کی قوم کو often forsook their living strength and unfrequented left his righteous altar, اور انہوں نے اپنی حقیقی خدا کو چھوڑ دیا, bowing lowly down to bestial gods, اور جھوٹے خداؤں کی پرستی شروع کر دی, ان کے آگے جھکنا شروع کر دیا. For which their heads as low, اور اس وجہ سے انہیں بہت زیادہ سر جھکایا. bowed down in battle, اور وہ جنگ میں ہار گئے, جنگ میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا دشمنوں سے. sunk before the spear of despicable foes, اور ایسے دشمنوں سے جن سے وہ جنگ جیت سکتے تھے. یعنی خدا نے ان پر کس طرح سے لعنت کی کہ ان کو وہ جنگ ہی ہرا دی کہ جو جنگ وہ جیت سکتے تھے, ان میں اتنی طاقت تھی, اتنی اسکل, کیپیبلٹی, ایبلٹی, صلاحیت تھی. یعنی کہ جھوٹے, اب یہاں پہ جان ملٹن کا آپ کو آئیڈیالوجی, میتھڈولوجی, یعنی کہ پرنسپل یہ دیکھنے ملتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے سے حقیقی خدا کی مدد سے آپ محروم ہو جاتے ہیں, حقیقی خدا کی ہیلپ سے آپ نکل جاتے ہیں, پھر آپ پہ عذاب آتے ہیں, پھر آپ پہ وہ لوگ بھی قابض ہو جاتے ہیں جو بہت کمزور ہوتے ہیں, جنہیں آپ حقیقت میں تو بہت آسانی سے ہرا سکتے تھے, لیکن وہ بھی آپ پہ حملہ کر لیتے ہیں. ڈسپیکیبل, جس پہ قابل شکست دشمن تھے لیکن وہ انہیں نہیں شکست دے سکے, نہیں ہرا سکے. with these in troop came Astoreth. اب آگے بات ہو رہی ہے ایک اور یعنی کہ اینجل کی, ٹھیک ہے, جو کہ فیمیل ہے, جسے پوجا گیا. came Astoreth اس کا نام ہے. whom the Phoenicians called Astarte, جسے فونیشینز نے, یہ قوم کا نام ہے, اسٹارٹ کا نام دیا. کوئین آف ہیون, جنت کی اس کو ملکہ کہا جاتا تھا. with crescent horns, کریسنٹ کا مراد ہے جو پہلی کا چاند ہوتا ہے نا, بالکل چاقو کی طرح ہوتا ہے, بالکل چھری کی طرح تیکھا چاند ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں. کوئین آف ہیونز وتھ کریسنٹ ہارن, جس کے جو سینگ تھے نا وہ پہلی تاریخ کے چاند جیسے تھے. یعنی کہ to whose bright image nightly by moon, اور اس کو بہت زیادہ اس قوم نے پوجا ہے, اور اس کو سمبولائز کیا گیا ہے انہی سینگ کے ذریعے, انہی کریسنٹ ہارنز کے ذریعے, اور اس کے لیے انہوں نے نغمے گائے. اور آگے پھر ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے مزید یہ جان ملٹن جو ہے ان باتوں کو ایکسپلین کرتا ہے. تو اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن ہو آپ ضرور پوچھیں, اور انشاءاللہ ہم یہ بک 1 کمپلیٹ کریں گے. and I need your support. Thank you. I love you guys and please pray for my health. Thank you. اللہ حافظ.